محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے انتہائی قابل صد احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، رمضان المبارک کے بعد بہت سارے لوگوں کے اصرار پر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب الحمدللہ چینل کے ذریعے سے ہم عوام الناس کو جادو، جنات، نظر بد اور جتنی جسمانی بیماریاں ہیں جن کے مجرب نسخے ہمارے پاس موجود ہیں اور جن نسخوں کا ہم نے ذاتی طور پہ تجربہ کیے اور جو بہت محنت مشقت سے اور بڑے بڑے اللہ والوں سے اور بڑے بڑے حکمات سے ہمیں ملے ہیں، یہ انشاءاللہ العزیز ہم بہت جلد اپنے چینل کے ذریعے سے عوام تک پہنچائیں گے۔ جادو کا توڑ اور جادو ہوتا کیسے ہے، اور آیا ہر بندہ گھر بیٹھے اپنا خود حساب کر سکتا ہے، اپنی تشخیص خود کر سکتا ہے؟ اس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ اب ترتیب وائر لوگوں کو یہ چیز سکھائیں گے کہ ہر بندہ گھر بیٹھ کر اب یہ محسوس کر لے، یہ تشخیص کر لے کہ میرے اوپر آیا جادو ہے یا نہیں ہے، میرے اوپر جنات کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے، بندش ہے یا نہیں ہے۔ اور ایسے مجرب تشخیص کے طریقے، استخارے کا طریقہ مجرب ترین، اور وہ چیزیں بتائیں گے کہ انشاءاللہ عوام مستفید تو ہوں گے، لیکن انشاءاللہ العزیز جتنے بھی جعلی ہیں اور جتنے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس فیلڈ کے اندر الف بے کا بھی علم نہیں رکھتے، لیکن لوگوں کو مختلف ذریعوں سے انہوں نے اپنے قابو میں کیا ہوا ہے، تو یہ سارا نظام ان کا توڑنے کے لیے ہم نے انشاءاللہ ایک بہترین اب سسٹم بنانے کی کوشش کی ہے۔ اور پوری یہ میری اب کوشش ہوگی کہ جتنے بھی ہمارے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ جس فرقے سے، جس چیز سے بھی ان کا تعلق ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، مقصد یہی ہے ہمارا کہ ہم کسی ذریعے سے اور اپنے چینل کے بالخصوص ذریعے سے لوگوں تک ایک معقول علم اور لوگوں تک ایک مستند چیز پہنچا دی جائے۔ اکثر ایک چیز دیکھنے میں میڈیا میں آئی ہے کہ جعلی عامل، جعلی پیر، تو اکثر یہ سوال لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ جعلی ہیں تو اصلی کون ہے؟ اس کے پاس جاؤ تو وہ بھی کہتے ہیں یہ جعلی ہے، فلاں کے پاس جاؤ کہتے ہیں وہ بھی جعلی ہے، تو اصلی بندہ کون ہے؟ تو اس بندے کو پرکھا کیسے جائے؟ کسی آدمی کی زبان سے، کسی ادارے کی زبان سے، یا اس کے پاس کون سی سند یا مور ہے کہ ہم اس کو پہچانے کہ یہ اصلی ہے؟ تو یہ بات بھی انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو بتائیں گے، اور آپ لوگ یہ چیز انشاءاللہ العزیز اللہ کو منظور ہوئی تو ہمارے چینل کے ذریعے سے ہماری ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ خود محسوس کریں گے۔ میں نے یہاں تک بھی اپنا ایک نظام بنا لیا ہے کہ ہم جو چند چیزیں اپنی لوگوں کو سکھائیں گے، انشاءاللہ العزیز ہر بندہ وہ عمل کرنے کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ یہ بتا دیں گے کہ اصلی کون ہے، جعلی کون ہے، جنات کی حقیقت ہے یا نہیں ہے، جادو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، جادو کی پہچان کس طریقے سے ہونی چاہیے، جادو کی تشخیص کیا ہے، یا ایک آدمی کسی مسئلے میں، بیماری میں پھنس گیا تو وہ کیسے اندازہ لگائے یا کیسے اپنی تشخیص کرے کہ میرا یہ مسئلہ ڈاکٹری ہے، کسی حکیم کے متعلقہ ہے، کسی عامل پیر کے متعلقہ ہے، اس کو یہ تشخیص کیسے کرے اپنی؟ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ العزیز ہم بہت جلد اپنے اس چینل کے ذریعے سے اب عوام الناس کو شیئر بھی کریں گے اور بھرپور طریقے سے سکھائیں گے۔ اس کے لیے ہماری کوئی بڑی شرائط نہیں ہے، بس ایک شرط، جو تین شرطیں ہم نے رکھی ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز جیسے ہی ہم پہلا سٹیپ لیں گے تو وہ شرط آپ کو بتا دیں گے۔ وہ شرط کیونکہ پیسے کی نہیں ہے، وہ شرط کوئی ایسی نہیں ہے کیونکہ بندہ نہیں کر سکتا، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ اکثر لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر یہ کام سیکھا جائے اور اس کو صرف اپنی فیملی کی حد تک رکھا جائے تو یہ کام کتنا مشکل ہے، کتنے عرصے میں ہم سیکھ سکتے ہیں؟ یہ کام مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، بس
میرے اکثر استاد مجھے کہا کرتے تھے، میں نے جب عمل کیا تو میں نے کہا حضرت مجھے کوئی پابندی بتائیں، اس کی کوئی احتیاط بتائیں، تو کہتے ہیں بیٹا حلال کھانا ہے، حرام سے بچنا ہے، حلال کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، بس اس کی یہ پابندی ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے تو مجھ پہ یہ شرائط رکھی، لیکن ہم بھی اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ساتھ جو لوگ اس کام کو سیکھیں گے، چاہے وہ جس طبقے سے بھی تعلق رکھتا ہے، جتنی بھی اس کی تعلیم ہے، جتنی اس کی کیپیسٹی ہے، اس کو سکھائیں گے اسی لیول تک، لیکن انشاءاللہ العزیز وہ سیکھنے کے بعد یہ محسوس کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی چیز عطا کی ہے۔ مجھے سے مطلب میں نہیں، وہ خود محسوس کرے گا کہ میں نے جو کچھ عمل کیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے کوئی نظام، کوئی چیز دے دی ہے، جس سے اس کو اتنی پتہ چل جائے گا کہ جس طرح انسان ایک منڈی میں جاتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے تجربے سے اور ایک چیز سے پتہ چل جاتا ہے کہ اگر اس کی ہتھیلی کے اندر چند چاولوں کے دانے رکھو تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلانی کوالٹی کا چاول ہے، یہ اس لیول کا چاول ہے، اس کی یہ طاقت ہے، اس کی یہ تاثیر ہے، یہ پرانا ہے، نیا ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں منڈیوں میں ایسی ہوتی ہیں، جاتے ہی لوگ پرکھ لیتے ہیں، 1 نمبر مال ہے، 2 نمبر ہے، کیونکہ اس کے پاس اس کا علم ہوتا ہے۔ تو بیسک ایک کسوٹی علم ہے، جب یہ بندے کے اندر منتقل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سلجھا دیتے ہیں کہ اصل چیز کیا ہے، اصل کام کیا ہے۔ تو اس کا ایک بہترین انشاءاللہ العزیز ہم نے ایک فارمولہ، ایک نصاب، ایک طریقہ کار ہم نے اپنی ٹیم سے مشورہ کر کے اب تیار کر لیے۔ اب ہم اس کو انشاءاللہ العزیز بنائیں گے، اور اس چینل ابھی جو ویڈیو بن رہی ہے، اس ویڈیو کے اندر بھی ہم یہی بتانا چاہتے ہیں کہ عوام کے لیے انشاءاللہ ایک بہترین خوشخبری ہے۔ میرے الحمدللہ چاہنے والوں نے رمضان کے اندر بے پناہ اعمال کیے، اور اس کی فونیں، اس کے رزلٹ اللہ تعالیٰ نے بے شمار دیے، اور دلی خوشی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اندر لوگوں کو ذکر کی، تلاوت کی اور نوافل کی اور ایسے اعمال کی ان کو کرنے کی توفیق دی جو اعمال حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے، صحابہ سے اور اولیاء اللہ سے ثابت ہیں۔ میں نے پہلے کہا کہ ہم 3 چیزوں کو مد نظر رکھیں گے، وہ چیز دیں گے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کی، یا وہ دیں گے جو صحابہ سے ثابت ہے، یا وہ دیں گے جو اولیاء اللہ سے ثابت، یا وہ دیں گے جس کا تجربہ ہے، جو شریعت سے نہیں ٹکراتی، اور ایسا کوئی عمل نہیں بتائیں گے، کوئی ایسا کام کسی سے نہیں کروائیں گے جو شریعت سے ٹکراتا ہو، جو شرک کی طرف لے کے جاتا ہو۔ انشاءاللہ شریعت کے اصولوں کو سامنے رکھ کر ایسے مدلل انداز سے اور ایسے بہترین طریقے سے لوگوں کو یہ چیز سکھائیں گے کہ گھر بیٹھے بندہ خود محسوس کرے گا، خود اپنی کیا، اپنے گھر والوں کو بھی وہ حساب لگا سکتا ہے، وہ ان کو چیک کر سکتا ہے، وہ اس کی تشخیص کر سکتا ہے۔ یا ایک بندہ کسی مسئلے میں پھنس گیا تو وہ اللہ تعالیٰ سے کیسے رہنمائی لے کہ میں اس مسئلے کے لیے کیا کروں تو میں نکل سکتا ہوں، میں کون سا عمل کروں، کون سی دعا کروں، کون سا وظیفہ پڑھوں تو میں اس مسئلے سے نکل جاؤں گا فوراً اللہ تعالیٰ۔ میں ایک مختصر سی بات آگے کر دیتا ہوں۔ دیکھیں استخارے کے اوپر تقریباً میرا جو لگتا ہے کہ شاید میری 3-4 ویڈیو بن جائیں، یعنی ایک تو استخارے کا مجرب ترین ہم چلہ کروائیں گے، مجرب ترین عمل کروائیں گے، اور ہر کسی کو کروائیں گے جو بھی کرنے والا ہوگا، اور ساتھ استخارے کے اصول بتائیں گے، استخارے کا طریقہ بتائیں گے، اور ہم لوگوں کو فون کر کے پیر صاحب کو، مولوی صاحب کو پوچھتے ہیں میرا استخارہ کر کے دیکھ، انشاءاللہ وہ عمل کرنے کے بعد وہ بندہ چند منٹ میں، چند سیکنڈ کے اندر اپنا استخارہ خود نکال لے گا کہ میرے لیے کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا میرے لیے صحیح ہے، کیا ہے اللہ تعالیٰ کی اس وقت مرضی، منشا میرے ساتھ کیا ہے، وہ محسوس کر لے گا۔ اس کی وجہ دیکھیں اکثر لیڈیز فون کرتی ہیں ہمارے لیے استخارہ کریں، کچھ چیزیں تو وہ ہوتی ہیں جو وہ اپنا مسئلہ بیان کرتے ہوئے ہچکچاتی نہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے راز ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ کسی گندے بندے کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں تو وہ اپنا راز دیتی ہیں، تو وہ وہیں سے بلیک میل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہ وہیں سے ہی غلط راستے پہ وہ اس کو لے کے چلا جاتا ہے۔ ہم نے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب یہ کام شروع کیا۔ اسی طریقے سے جادو جنات کی فیلڈ بہت وسیع ہے، اور 1 نمبر کام اگر کرے تو میں قسم اٹھائے کہتا ہوں کہ بندہ ایک دیہات میں اگر چھوٹے سے قصبے میں بیٹھ جائے نا، تب بھی مریضوں کی پوری نہیں پڑتی۔ 1 نمبر کام شروع کرے، باقی 2 نمبر تو بہت زیادہ بیٹھے ہیں۔ لیکن آپ سے میں نے پہلے سوال کیا کہ 1 نمبر 2 نمبر کی پہچان کیسے ہوگی، تو یہ طریقہ کار بتائیں گے، اور جب یہ طریقہ بتائیں گے انشاءاللہ ہمارے سننے والے لوگ، ہماری ویڈیو دیکھنے والے لوگ محسوس کریں گے کہ واقعتاً یہ علمی بات ہے، اس کے اندر یہ وزن ہے اور اس کی پہچان۔ دیکھیں کوئی بھی بات ہے جب دلیل سے کی جائے گی، اس کی کوئی تھیوری بتائی جائے گی تو ہر بندہ اس کو پرکھ سکتا ہے۔ جب اس کی تھیوری نہیں ہے، اس کا علم ہی نہیں ہے، تو ہم سب کو ایک ہی لسٹ میں رکھتے ہیں،
حالانکہ ایسے نہیں ہیں، لوگ اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں۔ اب اچھے اور برے کی پہچان کے لیے درمیان میں وہ کون سی چیز ہے کہ ایسا کون سا ٹسٹر ہے یا ایسا کون سا وہ پارا ہے جس کے ذریعے سے پتہ چل سکے کہ یہ 1 نمبر ہے یا 2 نمبر، اس چیز کو ہم بیان کریں گے۔ تو آج کی ویڈیو کا بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ سارے حضرات مطمئن رہیں، خوش ہو جائیں۔ انشاءاللہ العزیز 20 سال تقریباً مجھے ہو گئے، ہم نے بڑے رگڑے کھائے، در در کی ٹھوکریں کھائیں، کوئی مسلک کا بندہ نہیں چھوڑا، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، دیگر لوگوں کے پاس بھی ہم نے اس علم کے حصول کے لیے دھکے کھائے۔ لیکن 20 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سلسلہ دیا، اس سلسلے کی برکت سے، اپنے مرشد کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا نظام اور ایک اچھی شخصیت دی۔ اس نے ہم سے پیسہ نہیں لیا، اس نے ہم سے جیبیں ہماری نہیں خالی کی، بلکہ ہمیں اپنا علم جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا وہ ہماری طرف منتقل کیا۔ آج ہمارا سینہ الحمدللہ اس سے مطمئن ہے، اور بالکل اب کسی انسان کی طرف یہ ذہن نہیں ہوتا، کسی پیر فقیر کی طرف کہ ہمیں کوئی سکھائے، ہم کسی کے پاس جائیں، کوئی محتاجی نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ یہاں تک بتا دیتے ہیں اس بندے کی شفا کہاں لکھی ہوئی ہے، تمہارے ہاتھ میں ہے یا نہیں ہے۔ یہ کوئی غیب کی چیزیں نہیں ہوتی، یہ علم ہے۔ اس پہ جتنی پریکٹس کی جاتی ہے، مجاہدہ کیا جاتا ہے، جتنا اس پہ اپنے آپ کو تھکایا جاتا ہے، اتنا اللہ تعالیٰ اپنے راز رموز انسان کی طرف منتقل کرتے ہیں اور انسان کو کھولتے ہیں۔ دیکھیں بہترین، اللہ تعالیٰ خود کہا کہ بہترین مخلوق، اشرف المخلوق جو ہے وہ انسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہی اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے، اپنا نائب بنایا ہے۔ اس کے اندر بڑی کوالٹیاں رکھی ہیں، بڑی صفات رکھی ہیں، بس تھوڑا سا رگڑا لگانا پڑتا ہے، تھوڑی سی اس نے محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے۔ اور یاد رکھیں یہ علم سیکھنے کے لیے مولوی کا ہونا ضروری نہیں، کوئی بہت بڑا چبا کبا اور بہت بڑا کچھ پہننے کے لیے بھی ضروری نہیں ہے۔ بس چند شرائط ہیں، چند چیزیں ہیں، ان کو ساتھ رکھ کے چلنا پڑتا ہے۔ اگر ایک انسان پڑھا لکھا بھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے، ذکر کی برکت سے اس کو وہ منازل طے کرا دیتے ہیں کہ ایک آدمی صحیح طریقے سے اپنی پہچان کر لیتا ہے کہ میں غلط راستے پہ ہوں یا صحیح راستے پہ ہوں، میں کہاں بیٹھا ہوں، کیا کرنا چاہیے اور کیا کر رہا ہوں۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اس ذکر کی، ان چیزوں اعمال کی برکت سے یہ چیزیں کھول دیتے ہیں۔ تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو تسلی سے سنیں، اور ہمارا چند دن بھی میں نہیں کہتا، انشاءاللہ اب ہم آہستہ آہستہ اس سٹیپ کو اب اٹھانے لگیں۔ یہ چیزیں آپ خود بھی سیکھیں، خود بھی کریں پریکٹیکل طریقے سے۔ اس کے لیے کوئی آپ کو جنگل میں نہیں بیٹھنا پڑے گا، آپ کو کاروبار نہیں چھوڑنا پڑے گا، گھر بار بیوی بچے نہیں چھوڑنے پڑے، بلکہ اپنے گھر میں ہی رہ کر، اپنے کاروبار میں ہی رہ کر، اپنے بیوی بچوں کے درمیان فیملی میں رہ کر آپ نے باعزت طریقے سے یہ کام آپ سیکھیں، اور بلا جھجک بغیر کسی ٹینشن کے یہ کام سیکھیں۔ کام بہت آسان ہے، کچھ اس میں مشکلات ہیں، جب آپ سیکھیں گے شیطانی طاقتیں ضرور آئیں گی، لیکن آپ نے ان سے گھبرانا نہیں ہے۔ میرا ایک مشورہ ہے اور میری ایک آرزو ہے کہ ہر گھر کے اندر خود ہی ایک بندہ ایسا ہونا چاہیے جو اپنے گھر کے لوگوں کا علاج کر سکے۔ جب ہر گھر میں ایک بندہ ہوگا، ہر گھر میں ایک لیڈیز، ایک مرد ہوگا، تو ان کے بچے، ان کے گھر کے مسائل، ان کے گھر کے راز کسی پیر فقیر کے آگے نہیں کھلیں گے۔ جب نہیں ہوگا تو وہ راز کھولے گا۔ اکثر میں لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ آپ سب کہتے ہو بھائی یہ بھی جعلی ہے، یہ بھی جعلی، یہ بھی جعلی، لوگوں کو بتاؤ کہ لوگ جائیں کدھر، متبادل راستہ تو لوگوں کو دو۔ اب میں مثال کے طور پر لوگوں کو اندر تقریر کرتا ہوں کہ آپ نے کسی جگہ نہیں جانا، یہ سب جھوٹ ہے، سب فراڈ ہے، لیکن ایک بندے کے اوپر جب آزمائش آتی ہے، جن سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، جادو سے تو کوئی انکار نہیں، جب اس کے اوپر گرتا ہے تو وہ کیا کرے، کس کے پاس جائے؟ حتیٰ کہ میں نے وہ بھی دیکھے ہیں جو یہودیوں کے پاس بھی، عیسائیوں کے پاس بھی جا کے اپنا علاج پہ مجبور ہوتے، اور ایسے لوگوں سے جا کے علاج کرواتے ہیں جو اللہ معاف کرے، دنیا تو دنیا، ایمان بھی ان کا سلب کر لیتے ہیں، ایمان بھی ان کا کھینچ لیتے ہیں۔ تو کیا ہم اگر یہ محنت مشقت کر کے خود یہ کام سیکھ لیں تو پھر ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں خود بتا دیں گے کہ یہ مرض اتنا عرصہ رہے گی، اس مرض کا علاج ہی ہے، یہ کام اس طرح کرو گے اس کا یہ بینیفٹ ملے گا، یوں جاؤ گے نقصان کرو گے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو سکھا دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، صرف اس کے لیے کچھ راستے ہیں، کوئی طریقے ہیں، کوئی اصول ہیں، بس وہ اصول ہم آپ کو سکھائیں گے، وہ عمل سکھائیں گے۔ میں نے آپ سے کہا تشخیص کے 21 طریقے ہیں، جادو کو چیک کرنے کے لیے
21 तरीके हैं जो हमारे पास साबित, जो हम करते हैं। अक्सर तो हम 2-3 से ही पता कर लेते हैं कि इसके ऊपर यह मसला है या नहीं है, लेकिन जो हमने अपने मुर्शिद से पढ़े हैं वो 21 तरीके कार हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद हमारा सिलसिला है जो सनद देता है। मेरे पास इस चीज़ की सनद है, इस वक्त मेरे टेबल पे भी और मेरे बैकग्राउंड पे भी यह सनद मौजूद है। और अल्लाह का शुक्र है, ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने 20 साल की मेहनत के बाद हमें ये चीज़ अता की। और आज हमें महसूस हो रहा है कि अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतना बना दिया है कि अल्लाह ताला अब समझा देते हैं कि इस मसले का हल है नहीं है, इस बंदे का इलाज आपके पास है या नहीं है, इस बंदे के ऊपर मसला क्या है। बहुत सारे लोग सिर्फ तावीज़ों पे उन्होंने ज़ोर रखा रहा। हमने उनसे कहा तावीज़ों को छोड़ें, सिर्फ दम रखें और साथ मेडिसन इस्तेमाल करें। डॉक्टर के पास जाएँ, हुक्मा के पास जाएँ, किसी अच्छी तबीब को तलाश करें, उनको अल्लाह ताला ने शिफा दी। बात सिर्फ दवाइयों पे चलते रहे, हमने उनको दवाइयों के साथ जब ये चीज़ें इस्तेमाल करवाएं, अल्लाह ताला ने उनके काम कर दिए। देखें, कुरान 100% शफा है और उसका हर हर्फ, हर लफ्ज़, हर नुक्ता नूर है। और जादू अंधेरा है और नूर रोशनी है। ये रोशनी जैसे ही आती है अंधेरा भाग जाता है। आसान सा फार्मूला है। तो जब ये चीज़ें हम आपको सिखाएंगे तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी ये वीडियो तसल्ली से देखें, इसको शेयर करें, और जितने भी मेरे मुताल्लिकीन हैं जो इस काम में आप निकलना चाहते हैं, चाहे वो जिस मसलक से उनका ताल्लुक़ है, बग़ैर रंग, नस्ल, मसलक को मैं इस चीज़ को ख़त्म करके चीज़ें सिखाऊंगा। बाकी अल्लाह ताला किससे काम लेते हैं ये उस तक है। बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने मुझसे सीखा हुआ है, दुनियादार आदमी हैं, दुनिया भी काम अपनी को मार हैं, साथ ये काम सीखा हुआ है। फ़ौरन जब उनके ऊपर कोई चीज़ पड़ती है उनको पता चल जाता है और वो ख़ुद अपना इलाज खुद कर लेते। कहीं कहीं फंसते हैं तो मुझसे फ़ोन पे पूछ लेते हैं कि यह मसला इस तरह क्या करें, तरीक़ाकार बताते हैं, अल्लाह ताला उनको निकाल लेते। तो बेसिक ये हमारा एक निसाब है, एक तरीक़ाकार है, उसको जब हम लेके चलेंगे तो जब हम बताएंगे तो आपको भी इंशाल्लाह समझ लग जाएगी। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को देखें, शेयर करें और अपनी अब तवज्जो इस तरफ लाएं ताकि आप ख़ुद ही घर बैठे ये चीज़ें सीख लें। बाकी आपने कोई सवाल करना है, कुछ भी नंबर वहाँ मौजूद हैं, व्हाट्सअप नंबर हैं, उन पे आप अपना वॉइस मैसेज छोड़ दें, हम आपको उसके जवाब देते जाएंगे। और हमने इसकी अब तरतीब बना ली, अब टाइमिंग रख ली है। इस टाइम के ऊपर क्योंकि हमने 20 साल धक्के खाएँ, हमने ये तय किया कि अब आवाम को मज़ीद लोगों को धक्के इंशाअल्लाह अज़ीज़ नहीं लगने देंगे। जो भी मुखलिस आएगा, जिसका भी जो दिल होगा, उसको वो चीज़ सिखा देंगे। और वो सीखने के बाद चंद दिन के बाद इंशाअल्लाह महसूस करेगा कि मैंने कुछ चीज़ सीखी है, मेरे पास कुछ चीज़ है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।